کی اسپیشل نماز ہے جس میں امام صاحب سے ایسی کوئی بڑی غلطی ہو گئی کہ اور نمازوں میں سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے. عید کی نماز میں اللہ کی طرف سے رسول کی طرف سے یہ عنایت یہ سہولت ہے کہ سجدہ سہو آج کے روز معاف ہے. آج کے روز امام صاحب سے واجب کی کوئی غلطی ہو جائے, سنت کی کوئی غلطی ہو جائے تو خدا کے حضور میں معاف ہے, سجدہ سہو نہیں ہے. آج کے روز ثواب اتنا ہی ملے گا. یہ خدا کی طرف سے اس پیش کے 3 چیزیں تھی. تو اب ہم اصل بات کی طرف آ جاتے ہیں. وہ فَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ, اور اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کی طرف سے ایک فدیے کے طور پر, فدیہ کہتے ہیں اصل کی جگہ پر نقل کو, فدیہ کہتے ہیں اصل کی جگہ پر نقل کو. جو بوڑھے حضرات اور بیمار ہیں روزہ نہیں رکھ پاتے ہیں رمضان کے, تو روزہ نہیں رکھتے ہیں, اس کی جگہ پر وہ فدیہ دیتے ہیں, وہ روزے کی نقل ہے. اور اللہ تعالیٰ روزے کے برابر اس بوڑھے یا بیمار کو ثواب عطا فرماتے ہیں. ایسے ہی ہمارے اندر یہ جذبات پیدا کرنا ہے کہ جس طرح باپ نے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے آمادہ کر لیا, ایسا کتنا خدا کا فرما بردار باپ تھا, خدا کا بندہ یہ کتنا فرما بردار تھا, اور بیٹے کا کتنا اچھا باپ تھا, اور بیٹا بھی کیسا خوب تھا کہ اس نے کہہ دیا کہ ہم ایسا کرنا چاہتے ہیں, ایسا کرنا چاہتے ہیں. بیٹے نے کہہ دیا. یہ آسمان اور زمین حیران و پریشان تھے. حضرت جبریل علیہ السلام دبا لے کر یا دیر لے کر تیزی سے آئے اور آواز دی اللہ اکبر اللہ اکبر, تاکہ ابراہیم علیہ السلام جو چھری چلا رہے تھے کہیں اسماعیل کے گردن پر چھری چل نہ جائے. جب ابراہیم نے اوپر دیکھا حضرت جبریل کی تشریف آ رہی ہے, حضرت اور یہ اللہ اکبر کی آواز ہے. ابراہیم نے فرمایا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. بیٹے نے جب باپ کی زبان سے سنا تو بیٹا بھی کس باپ کا تھا, ایک عظیم باپ کا تھا. بیٹے نے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ تاریخ ہے جو تکبیر تشریف آپ پڑھتے ہیں. اب یہ پوری ہو گئی. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ اس دعا کا یہ کنسپٹ ہے. در مختار بحوالہ تحتاوی شریف کی کتاب کا نام ہے, جس کی یہ واقعہ ہے. تو ابراہیم علیہ وقت ہمارا ختم ہوا چاہتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے دیکھیے ہمیں قربانی صرف گوشت والی یاد ہے, ہم کچھ قربانیوں کا تذکرہ کرنا چاہتے تھے. سب سے پہلے قربانی اپنے ابا حضور سے ان کا کچھ چرچا ہوا. قرآن میں ہے ابراہیم کے قصے کو پڑھو, وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ, ابراہیم کے قصے کا چرچا کرو. پارہ 16 سورہ مریم. اس میں ہے کہ بیٹے نے باپ کو کہا, آزر کو کہا کہ آپ بتوں کی پوجا کرتے ہیں, درست نہیں ہے. باپ بیٹے کی کچھ بات پڑی تو باپ نے کہا میں تیری زندگی کو ختم کر دوں گا, سنسار کر دوں گا. بیٹے غصے میں نہیں آیا, جذبے میں نہیں آیا. بیٹا کون تھا؟ ابراہیم علیہ السلام سے. ان کا جواب پتھر سے نہیں دیا. ایسے موقع پر, جذباتی موقع پر, جبکہ باپ کا رہا سنسار کر دوں گا, بہت بری طرح سے ماروں گا, گھر سے بھگا دوں گا, چھوڑ بھاگ جا گھر سے. تو بیٹا کہتا ہے سلام علیک سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. اب کا حضور میں آپ کا بیٹا ہوں, آپ مار بھی سکتے ہیں, بھگا بھی سکتے ہیں. ابا حضور میں آپ کا بیٹا ہوں, لیکن شرک کا کام میں نہیں کر سکتا. میں آپ کو سلام کرتا ہوں, سلامتی کی دعا کرتا ہوں. خدا کے دربار میں آپ کے لیے مغفرت کی بھی دعا کروں گا, وہ بڑا مہربان ہے. تو یہ سبق ہے بیٹے اور باپ کے لیے آج بھی کہ باپ بیٹے کا. ابراہیم علیہ السلام کی سب سے پہلی قربانی تھی مقام اعراج کی سرزمین پر. دوسری قربانی چاند اور سورج کے پوجنے کی بات ہے. تیسری قربانی بتوں کو توڑنے والی بات ہے. چوتھی قربانی مصر کے بادشاہ کو سارا جب چلی گئی تھی مصر کے بادشاہ کے پاس, تو ان کی چوتھی قربانی تھی. پانچویں قربانی وہاں سے پیدل سفر کرتے ہوئے کنعان فلسطین میں آئے, اور حاجرہ ان کو بادشاہ کی طرف سے ہڈی میں ملی تھی, شادی ہوئی. پھر حکم ہوتا ہے خداوندی کہ 900 کلومیٹر دور یا جو بھی ڈسٹینس ہو فلسطین سے لے کر ان کو مکے میں بتاؤ. یہ الگ سے قربانی 3-4 اور چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں. اور ہم کو صرف وہ قربانی یاد ہے جس میں ہم کو گوشت کھانے کو ملتا ہے. یاد رکھیے
قربانی نام ہے خدا کے قریب ہونے کے کام کرنے کا، قربانی نام ہے ایسا کام کرنے کا جس کی وجہ سے ہم خدا کے قریب ہو جائیں، اس کا نام قربانی ہے۔ اور یہ جو ہم جانور ذبح کرتے ہیں اس کی ایک جسمانی شکل ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جانور کیا ضرورت پڑے گی تو ہم اپنی جان کو بھی اور اپنی اولاد کو بھی اپنے گھر بار کو بھی سب کچھ تیرے نام پر ہم ذبح کرتے ہیں، گردن نہیں ذبح کرتے ہیں، بھیڑ بیل بھینس بکری ذبح نہیں کرتے ہیں، وہ تو ایک جسمانی شکل ہے، ایک ظاہری چیز ہے، حقیقت میں آپ یہ ذبح کرتے ہیں۔ اللہ یہ جانور کیا ہے؟ ضرورت پڑی تو تیرے نام پر، تیرے محبوب کے نام پر، تیرے دین کی خاطر عبداللہ کی جان، اولاد کی جان، گھر بار سب پر ہم چھری چلاتے ہیں اللہ تیرے لیے۔ اسی کا نام ہے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ ایک چیز اس میں بتائی گئی ہے، 7:30 بھی ہو گیا ہے۔ بہرحال سندیش یہ ہے، بقرعید کا سندیش، پیغام، میسج یہ ہے کہ ہمیں خدا کے واسطے کوئی بھی کام کرنا چاہیے، رسول کے مطابق، سنت کے مطابق ہمیں کام کرنا چاہیے۔ سمجھیے حج کا ایک ہی پیغام ہے کہ 214 کنٹری کے لوگ آتے ہیں، اتحاد کے ساتھ ہر جگہ رہتے ہیں، کوئی دنگا فساد نہیں ہوتا ہے۔ حج کا ایک ہی معنی اور مطلب ہے کہ اتحاد کے ساتھ رہنا ہے۔ تو آج کا یہ جمعہ کے یہ عید الاضحیٰ کا پیغام ہے کہ ہم کو اتحاد کے ساتھ رہنا ہے، اور اللہ کے لیے جو کچھ کرنا ہے وہ اللہ کے لیے کرنا ہے، اپنی ذات کے لیے نہیں۔ آپ قربانی کریں گے، اپنی بڑائی کو ذبح کریں گے، انا کو ذبح کریں گے، تکبر گھمنڈ کو ذبح کریں گے، ناجائز چیزوں کو ذبح کریں گے، سب کچھ آپ ذبح کر کر پاک ہو جائیں گے۔ اگر سچ مچ کی آپ کی قربانی کی ہے تو کھانے کے لیے قربانی کی ہے تو پھر آپ ویسے ہی ناپاک رہیں گے، روح آپ کی ویسے ہی ناپاک رہے گی۔ تو اتحاد کا میسج اور خدا کے قریب ہونے کا میسج، اور ہم نماز کے تعلق سے کچھ ہم باتیں بتائے دیتے ہیں۔ دیکھیے نماز کا ایک مسئلہ ہے نیت کے اعتبار سے، تو نماز جب آپ گھر سے چلے ہیں، آپ کی نماز کی نیت 2 رکعت کی ہو چکی ہے۔ اب یہ جو بات بتائی جاتی ہے، میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ واجب معاشر جائز تکبیر کے واسطے اللہ تعالیٰ کے رکن کعبہ شریف کی طرف کے اہتمام کا، یہ یاد ہونے والی نہیں ہے، اور یہ بولنا ضروری بھی نہیں ہے، سنت بھی نہیں ہے، یاد ہو جائے یہ سمجھانے کے لیے ہے۔ تو اس طرح سے آپ نیت کر لیں کہ ہم 2 رکعت بقرعید کا نماز پڑھا کریں، یہ بس اتنا کافی ہے۔ اور اس نماز کی جو ترتیب ہوگی اور نمازوں سے تھوڑی سی مختلف ہے، لیکن میں نے بتایا کہ اسپیشل نماز ہے۔ امام صاحب پہلی رکعت میں ثنا کے بعد 3 بار اللہ اکبر کہیں گے، پہلی بار کہیں گے چھوڑ دیں گے، دوسری بار کہیں گے چھوڑ دیں گے، تیسری بار ہاتھ باندھ لیں گے۔ دوسری رکعت میں سورہ پڑھنے کے بعد پھر 3 مرتبہ کہیں گے، پہلی بار کریں گے چھوڑ دیں گے، دوسری بار کریں گے چھوڑ دیں گے، تیسری بار کریں گے چھوڑ دیں گے، اور چوتھی میں وہ باندھ لیں گے۔ دونوں تکبیروں کے درمیان 3 بار سبحان اللہ کہنے کی برابر ڈسٹینس فاصلہ ہونا چاہیے، تو وہ ہوتا ہے۔ اور بہت سے لوگ ایسا شک و شبہ کرتے ہیں کہ ہتھوا اٹھائے میں گڑبڑا گئی، نماز ہوئی کہ نہ ہوئی۔ یاد رکھیے اور خدا کا شکر بجا لائیے، آپ کا ہتھوا جیسا بھی گڑبڑا جائے، اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کی نماز 100% قبول ہے، 100% قبول ہے۔ نیت کرتے وقت آپ نے عید کی بجائے، آپ نے بقرعید کے بجائے آپ نے جمعہ ظہر کر دیا، جبھی بھی آپ کی نماز قبول ہے۔ ایسی ایک آسان چیز، دین آسان ہے، قربانی ہے۔ ان وجہ تو یہ جو دعا بتائی جاتی ہے پڑھ لینا، یاد کر لینا، مستحب عمل ہے، بہترین چیز ہے۔ یاد رکھیں اپنے ہاتھ سے جانور کو قربان کرنا سنت ہے، یعنی ثواب ہے۔ حافظ جی کے ذریعے سے، مولانا صاحب کے ذریعے سے، قاری مفتی صاحب کے ذریعے سے، داڑھی والا ہو، کرتا پائجامہ ٹوپی والا ہو، اس کے ذریعے سے کرنا یہ کوئی سنت مستحب ہے۔ اپنے ہاتھ سے اپنے جانور کو، گھر میں اگر عورتیں ہیں عورتوں کو بھی کہیے کہ دیکھیں کہ ہم اپنے بکرے کو نہیں، حقیقت میں ہم اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، اپنی انا کو ذبح کر رہے ہیں۔ دیکھو یہ اسماعیل لیتا ہے اور میں ابراہیم کے ہوں، اور اس طرح سے ذبح ہو رہا ہے۔ بچے بھی دیکھیں، عورتیں بھی دیکھیں، اپنے ہاتھ سے۔ اتنی لمبی چوڑی دعا یاد نہیں ہے، تو صرف قربانی کے لیے 2 چیزیں فرض ہیں، 2 چیزیں صرف فرض ہیں۔ نمبر 1 مسلمان ہونا چاہیے، نمبر 1 مسلمان ہونا چاہیے، نمبر 2 بسم اللہ اللہ اکبر کہنا چاہیے۔
دو چیزیں آپ نے کہہ دی، آپ کی قربانی درست اور جائز ہو گئی۔ البتہ مستحب ہے یہ دعا پڑھیں، اس کے بعد کہہ دیں بسم اللہ اللہ اکبر کے بعد اللہ تعالیٰ یہ قربانی عبداللہ اور فلانے جو بیٹے ہیں قبول کر لیجیے، یہ قربانی اللہ تعالیٰ قبول کر لیجیے، اعجاز فلاں کے بیٹے قبول کر لیجیے، بس ہو گئی قربانی۔ اور اگر آج تو نیٹ پر بھی آتا ہے دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، تو اس طرح سے کوشش کیجیے کہ اپنے ہاتھوں سے آپ قربانی کریں۔ جو حضرات ادھر ادھر ہوں وہ عیدگاہ میں تشریف لے آئیں۔ اب جماعت کھڑی ہوا چاہتی ہے اور اس عیدگاہ کے موقع پر یہاں پر کچھ پیسے بھی کلیکٹ کیے جاتے ہیں، جمع کیے جاتے ہیں۔ اس موقع پر پیسہ دینا، اتنے لوگوں کی دعائیں لینا ہے تو بڑھ چڑھ کر ہمیں پیسہ دے دینا چاہیے اور نیت کر کے دینا چاہیے۔ جو نیت کریں گے انشاءاللہ وہ نیت پوری ہوگی۔ نماز کا جماعت کا وقت ہو گیا ہے اور جیسا کہ بتایا کہ 2 4 5 منٹ تاخیر ہو کہ مستحب ہے، تو 5